سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی۔ یہ پروگرام خصوصی طور سے اسلام آباد اسٹوڈیو سے نشر کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ بڑا جو آدمی ہوتا ہے وہ بڑی بڑی نعمتیں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور اسی لیے وحدہ لا شریک بڑے رب نے یہ حکم دیا کہ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں آئیں نا ان کو بیان کرو۔ اور یہ حدیث نعمت ہے کہ بار بار میں ذکر کروں اس نعمت کا کہ جو آقا فخر موجودات کی ذات گرامی ہے، آپ سے ہی ہمیں دیگر نعمتیں ملی ہیں۔ تو جب آپ اپنی زندگی میں ہمیں کچھ دے رہے ہیں وہ لے لینا چاہیے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، جو اللہ کے پیارے حبیب دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ خواتین و حضرات، پوری زندگی آپ نے دی محبت، پوری زندگی آپ نے دی اطاعت، پیروکاری، فرمانبرداری، اور پھر اسی کو آپ نے ایک ایسے چینل کے ساتھ جوڑ دیا کہ اگر ان کے ساتھ جڑے رہو گے تو تمہارے لیے اطاعت فرمانبرداری کا سلسلہ تا قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ رشد اور ہدایت کبھی بھی تم سے چھینی نہیں جائے گی۔ فرمایا گیا میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو حشر تک، قیامت تک ان سے دور نہیں رہو گے، اور یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہدایت سے دور نہیں ہوگی۔ اس طرح آپس میں پیوست ہیں، دونوں کا سلسلہ اور رشتہ اتنا گہرا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہدایت کا ساز و سامان بنائیں گی۔ کیا فرمایا گیا؟ قرآن اور میری اہل بیت۔ بعض روایت میں سنت بھی مراد لیا گیا ہے۔ مگر یہ جو دو ثقیل چیزیں ہیں، ان کو ہم نے کیسے تھامنا ہے؟ ان کا تعارف کیسے ہوگا؟ اور پھر وہ قرآن میں جب کہتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، تو پھر وہ نور کیا ہے؟ میں آج اس پروگرام میں خاص طور سے ان دونوں چیزوں کے بارے میں جاننا چاہوں گا، جنہیں قرآن اور اہل بیت کہتے ہیں۔ میرے آج کے اس پروگرام میں میری خوش قسمتی ہے کہ مہمان حضرات جو تشریف فرمائیں وہ موضوع کے اوپر اتنی پیاری گرفت رکھتے ہیں اور خاص طور سے مطالعہ اور پھر اسی موضوع کے اندر غوطہ زنی کرتے ہوئے ان کی شخصیت نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا، جناب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، گفتگو کا ایک خاصہ آپ سے نمایاں نظر آتا ہے جب آپ گفتگو فرماتے ہیں، گویا ادبی ہو، علمی ہو، تمام چیزیں ان کی جھلک ہمیں نمایاں نظر آتی ہیں۔ مفتی سید عظمت شاہ گیلانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ، خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ نے دعوت دی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین آمین۔ میں شکر گزار ہوں آپ تشریف لے کر آئے۔ میرے آج کے دوسرے مہمان خطیب بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، معلم بھی ہیں، اور بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں، خاص انداز بھی ہے، اور گھرانہ بھی وہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علامہ محمد ادریس قریشی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے؟ اللہ پاک کا فضل۔ اور پروگرام کے آغاز میں ہی میں چاہتا ہوں کہ چونکہ ایک بڑا پیارا موضوع ہے، محبت والا موضوع ہے اور انتہائی خوبصورت عنوان ہے، لہٰذا ایک خوبصورت آواز کو بھی طلب کیا جائے جو پاکستان بھر میں، بلکہ نہ صرف پاکستان، دنیا بھر میں عشق رسول کے بول بولتے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں محسن ضیائی کو، اور آپ سے درخواست کروں گا کہ آج پروگرام کا آغاز ایک خوبصورت سے کلام سے کیا جائے۔ مجھے آمینہ کے در یتیم یہ تیرا کام ہے، اے آمینہ کے در یتیم سارے
امت کی شفاعت تنے تنہا ماشاءاللہ سبحان اللہ کرنا ساری امت کی شفاعت تنے تنہا ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا خوبصورت ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ان صحابہ کی خوشت وار نگاہوں کو سلام ان صحابہ کی خوشت وار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا بھئی بہت خوبصورت زیائی صاحب سلامت رہیں پروگرام اسی طرح سے آگے بڑھے گا میں علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں اور پھر ایک سوال بڑا خاص ہے بہت سے لوگ اس حوالے سے مطالعہ کرتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں غوطہ کرتے ہیں اور طلب علم کے لیے پوچھ رہا ہوں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے پیارے حبیب کے صحابہ چنے ہیں منتخب شدہ ہیں اور پھر ایسے ہیں کہ جو ان میں سے کسی کی بھی اطاعت کرے ہدایت پا جائے مگر اس مرحلے پہ اصحاب رسول کیوں نہیں وہ بھی تو ہادی ہیں قرآن اور اہل بیت کیوں اس کی وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو موضوع ہے اس حوالہ سے قرآن مجید کیا رہنمائی کرتا ہے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول اللہ کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو دو دلیلیں تمہارے سامنے موجود ہیں ایک تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا اللہ کی کتاب ہے جو تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے رسول کریم کے جو معجزات ہیں ان کا کردار ان کی سیرت تمہارے سامنے ہے چاند کو دو ٹکڑے ہوئے تو ہم نے دیکھا سورج کو انگلی کے اشارے سے لوٹتے دیکھا درختوں کو چلتے ہوئے آتا دیکھ رہے ہو تو جو معجزات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ شعور والوں کو ہدایت کی توفیق عطا فرماتا تھا ایمان لے آتے تھے دوسری چیز جو قرآن ہے اس کے اندر وہ فصاحت وہ بلاغت وہ اعجاز ہے کہ فصحائے عرب دنگ رہ گئے حیران رہ گئے اور اس کے سامنے وہ سرنگوں ہو گئے یہ دو چیزیں ایسی تھیں جو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی بعض مفسرین کرام نے یہاں ایک بات کی ہے قرآن مجید میں سارے غوطہ زنی کرتے ہیں اپنے اپنے ادراک کے مطابق بات کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر ایک چیز رہ گئی وہ قرآن مجید اور قرآن مجید ہدایت کے لیے کافی تھا حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی علیہ رحمہ نے ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والا کوئی اتنی بڑی بات کر جائے پہلے والے نہ کر سکے آپ نے اس مقام پر یہ بات کی ہے کہ جس نے یہ بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد صرف قرآن رہ گیا ہے اس نے غور نہیں کیا حضور جب دنیا سے جا رہے تھے تو قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کے گئے یعنی دو چیزیں پھر چھوڑ دی صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے اب جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے جو اہل بیت ہیں ظاہر اہل بیت کو دورہ شرف حاصل ہے صحابیت بھی ان کو ہے سیدنا علی مرتضیٰ کو حسنین کریمین کو خاتون جنت کو اور اہل بیت ہونا بھی اور یہ دورہ شرف ہے یہ اللہ کے ہاں بھی بڑا اس کا رتبہ ہے حدیث ہے مستدرک شریف کی کہ حضور علیہ السلام نے دو صحابہ ایک ان میں سے اہل بیت تھے اور ایک صرف صحابی تھے حضرت زید اور حضرت جعفر طیار ان دونوں کو جنت میں دیکھا کہ جعفر طیار کا مقام بلند ہے حالانکہ ایک ہی جنگ میں دونوں شہید ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا لقرابتہی من کا زید سے جعفر کا مقام اس لیے بلند ہے شہید تو دونوں ہیں لیکن یہ آپ کا خون کا رشتہ دار بھی ہے یہ آپ کا چچا کا بیٹا ہے یعنی ایمان کے ساتھ اگر خون کا رشتہ ہو تو یہ دوہری فضیلت حاصل ہو جاتی ہے تو اہل بیت اطہار جو ہیں جو کہ قیامت تک رہنے والے تھے اس پہ نص موجود ہے فرمایا لکل خلف من امتی عدول من آل بیتی میری امت کے ہر دور میں ہر طبقے کی رہنمائی کے لیے میرے اہل بیت میں سے ایک صاحب کردار صاحب علم و عمل انسان ہوگا جو امت کی رہنمائی کرے گا حتی المہدی
मिन्ना अहलल बैत, और ये सिलसिला हिदायत टूटेगा नहीं क़यामत के आने तक, यहाँ तक कि आखिरी बंदा जो हिदायत के लिए आएगा वो महदी मेरी फातिमा की औलाद में से होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिन्होंने क़यामत तक रहना था उनको कुरान के साथ छोड़ दिया, वाह वाह, क्योंकि आखिरी सहाबी ने 100 हिजरी के 3-4 साल बाद दुनिया से पर्दा कर जाना था, हकीकत है। वो सिलसिला ख़त्म हो गया था। इसलिए आप देखें कि जब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खाना काबा के सामने खड़े होते थे, हज़रत अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासिला सहाबी रसूल है, गालिबन जो तबक़ात की कुतुब कहती हैं अस्मा और रिजाल की कि ये आखिरी सहाबी दुनिया से पर्दा कर गए, अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासिला। तो ये लोगों को खड़े होकर कहते थे कि जिसने मुझे देखना है, हजूर का सहाबी देखना है, मुझे देख ले, मेरे बाद तुम्हें सहाबी नजर नहीं आए। लेकिन आले बैत में से किसी ने ये नहीं कहा कि आखिरी आले बैत देख लें, इसलिए कि क़यामत तक आले बैत आने थे। तो जिन्होंने क़यामत तक रहना था उनको कुरान के साथ छोड़ कर गए। और हर दौर में ऐसे लोग होंगे जो कुरान की ज़ाहिरी बातनी गवाम में मारिफ, असरार और रमूज़ पे दस्तरा रखने वाले आले बैत नबूवत में से ऐसे लोग होते हैं जो उम्मत की रहनुमाई करते हैं। जहाँ लोगों को उलझन होती है वो कुरान मजीद से। अगर आपके पास वक्त हो तो हज़रत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह रईसुल मुजद्दिदीन, उनके पास एक बंदा आया और वो पादरी था, बड़ा माहिर था, और उसने एक बहुत ख़तरनाक सवाल किया। अब आम तौर पर तो इस सवाल को टाला जा सकता है, लेकिन जब इस्लाम पर हमला हो रहा हो, कुरान पर हमला हो रहा हो, उसने कहा कि आपका दावा मुसलमानों का ये है कि हर चीज़ का जिक्र कुरान में, कुरान मजीद हर चीज़ की रहनुमाई करता है। और हमारे अकाबर में से ऐसे लोग थे, शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह चलते चलते ठोकर लगी, गिरे, तो काफ़ी देर तक खामोश रहे। किसी ने कहा कि आप क्या देख रहे हैं? फरमाया कुरान में हर चीज़ का जिक्र है, देखता हूँ कि इसकी ठोकर का जिक्र कहाँ है, और अब मुझे मिल गया है कि कहाँ से मुझे गलती लगी है, क्यों मुझे ये ठोकर लगी है। और इब्न अब्बास फरमाते थे कि मेरी जूती का तस्मा गुम हो जाए उसका जिक्र भी कुरान मजीद में पा लेता हूं। उसने कहा आप कहते हैं कि हर चीज़ का जिक्र है, लेकिन आपके इस्लाम में एक ऐसा वाक़या है जिसने इस्लाम को जिंदा किया, और वो करबला का वाक़या है। और उसका इतने बड़े मुहसन इस्लाम हुसैन का जिक्र कुरान में। उस पादरी ने कहा कि मैं कई लोगों के पास गया हूँ। हज़रत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसे कहा कि कुरान मजीद आप पढ़ो, मैं हुसैन का जिक्र बता दूँ, जहाँ से मर्जी पढ़ो। ये बात बहुत बड़ी बात है ना, जहाँ से मर्जी पढ़ो। उसने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपने कहा कुरान जानते हो? उसने कहा जानता हूँ। तो आपने मुस्कुरा कर उलमा की तरफ देखा और फरमाया कि ये कहता है मैं कुरान जानता हूँ, मैंने कभी ये दावा नहीं किया, हालांकि उम्र गुजरी ऐसी दश्त की सयाई। हम ये दावा नहीं करते कि कुरान को जानते हैं। बहरहाल उसने औज़ु बिल्लाह पढ़ा, आपने फरमाया ये कुरान की आयत नहीं है। फिर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा, आपने फरमाया रुक जाओ। फरमाया इमाम हसन के अदद 210 हैं, इमाम हुसैन के अदद 210, इमाम हसन के 200, करबला के 261, और इमाम हुसैन की पैदाइश 4 हिजरी, शहादत 61 हिजरी, इमाम हुसैन का इमाम हसन की जो तारीख है शहादत है वो 50 हिजरी। इन सब को जब जमा किया 786 हो गया, और बिस्मिल्लाह के अदद 786। अब ये वो लोग इनकार करते हैं अन्नासो आदाउन लिमा जाइलू। अरब वाले कहते हैं जिस चीज़ का इल्म नहीं होता बंदा उसको दुश्मन हो जाता है, वो मुखालफत करता है जिसको। आपने बिस्मिल्लाह से 786 जमा किया, और इमाम हुसैन फरमाया इन दोनों का इमाम होना, इन दोनों का वाक़या शहादत, इनका सने शहादत, उनकी तारीख़ पैदाइश, और इन दोनों का इमाम होना और नाम, ये मैंने बिस्मिल्लाह से साबित कर दिया है। अगर थोड़ा सा रुको तो इनकी ज़िंदगी के और वाक़यात भी कुरान में साबित किए जा सकते हैं। यानी हर दौर में अहले बैत नबुव्वत में से ऐसे लोग होंगे जब दीन की ज़रूरत पड़ेगी, दीन को कुर्बानी की ज़रूरत पड़ेगी, इस्तिदलाल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कुरान मजीद से उम्मत की रहनुमाई करते हैं। खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त। एक मुख्तसर से वफ़ा लेंगे, लौट कर आएंगे, मज़ीद गुफ्तगू होगी, अलमा साहब की तरफ जाएंगे और सवाल जवाब करेंगे। अहले बैत और कुरान आज हमारा मौजू है। अलिफ लाम मीम में आपका इंतज़ार है। जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं ग़ुलामों पे इसरार शहनशाही। इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती जब शाह साहब बैठे हो, मगर आज मैंने देखा कि शाह साहब ने इतनी प्यारी गुफ्तगू फरमाई है। सिर्फ एक शेर है जिसकी मुझे अभी तलब थी, तो मैंने इसलिए शेर और शायरी का एक बीज बो दिया है। इंशाअल्लाह गुफ्तगू में एक सहरासिल अंदाज भी रहेगा। मैं जनाब अल्लामा मोहम्मद इदरीस कुरैशी साहब की तरफ आता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि दोनों मौतबर चीज़ें हैं और दोनों रुश्द हैं, महवे हिदायत हैं और मज़दर हिदायत हैं। इनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब किस तरह से हम आपस में यानी इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कौन है? मार्फत इनके फ़ज़ाइल के ज़रिए कैसे मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अभी क़िबला पीर साहब बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे। ये दो चीज़ें देखें जी, दोनों ही हमारे लिए ईमान का हिस्सा हैं, और कुरान और दूसरी तरफ आले बैत।
قرآن میں ہمیں نصر کی صورت میں ہر چیز کی آگاہی ہے اور عملی جامہ اس کو آل بیت نے پہنایا ہے۔ ہر دور کے اندر جہاں بھی قرآن کو کوئی مشکل وقت آیا قرآن پہ تو آل بیت ہی نے آ کر اس کو سہارا دیا، حفاظت کی۔ پہلے دور سے لے کر آج تک، اور بہت سارے لوگ جنہوں نے کہا جی کہ اب تو مولا کائنات مولا علی آپ چلے گئے، روانہ ہو گئے، تو اب تو یہاں تک بات ختم ہو جائے گی، لیکن پھر میدان میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ تشریف لائے۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد امام حسین، پھر یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے امام حسن عسکری تک، پھر وہاں سے آگے حضور غوث الاعظم، اور پھر ایک وہ وقت آیا لوگوں نے دیکھا کہ مرزا قادیانی نے قرآن میں تحریف کی کوشش کی، رد و بدل کی کوشش کی، تو اس کے لیے بھی اب آل بیت ہی کے فرد میں سے حضور قبلہ پیر سیدنا مہر علی رحمت اللہ علیہ آپ میدان میں آئے، اور آپ نے پھر امت کو سہارا دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ قرآن اور آل بیت کو حضور جوڑ کر گئے ہیں اور یہ قیامت تک جڑی رہے گی۔ رہی بات آل بیت کی فضائل کی، تو اس پر بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ قرآن کی 20 آیات کا نزول ہوا ہے، جیسا کہ حضرت امام احمد بن حنبل آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ مولا کائنات کے حوالے سے یہ آپ لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں وہ حضور حضرت مولا کائنات کی شان میں آئی ہیں۔ اسی طرح میں ایک ہی بات پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ آل بیت ہماری جان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، بلکہ کل ایمان ہے۔ آل بیت کی شان، جس نے رسول کائنات کا کلمہ پڑھا ہے تو یقیناً اس پر آل بیت کی مودت اور محبت اور ادب لازم ہے۔ جس طرح وہ علامہ شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے وہ کیا خوب تمام روایات کو جمع کیا اور ایک لڑی میں پرو دیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا۔ تو اب ان ساری روایات کو سامنے رکھیے، یہاں تک کہ اہل بیت کی محبت کا کمال اور فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اہل بیت کی محبت دل میں لے کے مرتا ہے، چاہے وہ بستر پہ ہو، چاہے وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے، ہاسپٹل میں ہو، کہیں بھی ہو، شرط یہ کہ اس کے دل میں اہل بیت کا پیار ہو، محبت ہو، مودت ہو، تو اب اس کی جیسے ہی روح پرواز ہوگی اس کو کمال کیا ملے گا؟ فرمایا اسے مات شہیدہ، شہادت کا رتبہ دیا جائے گا، مات مغفور اللہ، اس کی بخشش ہو جائے گی، اور فرمایا یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا، اس کی روح کو ایسے سجا دجا کر جنت میں لے جایا جائے گا جس طرح ایک دلہن کو سجا کر دولہے کے گھر لایا جائے۔ اب سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، اور شاہ صاحب اس پہ آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ ٹھیک ہے، بتا دیا جی اہل بیت کی محبت کرنے پہ اتنا اجر ہے، مگر کوئی ریزن، کوئی پرپس بھی ہوگا۔ کیا اہل بیت علیہ السلام نے قرآن کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے واقعاً کچھ ایسے اقدامات اٹھائے، یا اب تک جیسے سلسلہ چل آ رہا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں واقعاً اس کی ایک وجہ تھی، اور اہل بیت نے جس طرح سے خدمات کی ہیں دین اسلام کی، اس کا کوئی نظیر و ثانی نہیں ہے؟ بے شک، جیسا کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا، آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، صحیح حدیث میں آیا ہے، تو صحیح حدیث اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے اور مطالعے کے اندر ہے یہ حدیث صحیح، کہ حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ سرکار کی نالین مبارک کی مرمت کر رہے تھے، گانٹ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک ایسا بندہ بھی ہے کہ جیسا کہ میں نے قرآن کی تنزیل پر جہاد کیا وہ اس کی تعویل پہ جہاد کرے گا۔ یعنی جب یہ کتاب اتر رہی تھی تو اس کو اللہ کی کتاب منوانے کے لیے میں نے تلوار اٹھائی، جب اس کے معنی کو بدلا جائے گا تو اس وقت اس قرآن کے معنی کی حفاظت کے لیے وہ تلوار اٹھائے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ میں ہوں، فرمایا نہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے عرض کی میں ہوں، فرمایا آپ نہیں، فرمایا وہ ہے جو اس وقت میرے نالین کی مرمت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دونوں صحابی ان کے پاس گئے اور سیدنا علی سے کہنے لگے کہ یہ خوشخبری ہے، تو آپ نے اس طرح دیکھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ آپ پہلے سے اس بات کو جانتے ہیں، یعنی قرآن کو جب معنی کو بدلا جائے گا تو اس وقت اہل بیت کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر کربلا شریف کے بعد جو پھر پہلے اپوزیشن لیڈر ہیں، افسوس ہے کہ ان کا ذکر نہیں کیا جاتا،
بہت کم کیا جاتا ہے. کربلا کے بعد کوئی سوال کرے کہ پہلا اپوزیشن لیڈر کون ہے جو جہاد کے لیے کھڑا ہوا اور ظلم کے خلاف, وہ امام حسین کے پوتے امام زید ہیں, جن کے ہاتھ پر امام ابو حنیفہ نے بیعت کی. امام ابو حنیفہ نے فرمایا, لوگوں نے کہا کہ آپ فتویٰ دیں کہ یہ باغی ہیں, حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے, تو فرمایا نہیں, ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والا باغی نہیں ہوتا, مجاہد ہوتا ہے. اور فرمایا میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس دور میں امام زید نے یہ سٹینڈ لیا ہے, فرمایا خروج زید یداہی خروج رسول اللہ یوم بدر, اللہ اکبر, کہ زید کا جہاد ایسے ہے جیسے بدر میں رسول اللہ کا جہاد, یعنی ان کا ساتھ دینا ایسے ہے جیسے بدر میں رسول اللہ کا ساتھ دینا. یہ اہمیت تھی. اور امام زید کو حلیف القرآن کہتے تھے. یعنی آپ کسی دیہات میں گاؤں میں چلے جاتے, اگر لوگ پوچھتے کہ آپ کہاں ہیں, اس وقت ہر گھر میں قرآن مجید نہیں ہوتا تھا, ہر مسجد میں قرآن مجید نہیں ہوتے تھے, نسخے کسی کے پاس کوئی مصحف کے کچھ نسخے کچھ پارے, تو لوگ کہتے تھے جس گھر میں قرآن کا نسخہ ہوگا زید اس گھر میں موجود ہوں. اور امام شارانی نے, امام مناوی نے طبقات الکبریٰ کے اندر یہ بات لکھی ہے, الکواکب الدریہ طبقات اولیاء کی کرامات کی کتاب ہے, فرمایا کہ امام زید کو جب شہید کر دیا گیا اور ان کے سر مبارک کو دفن کیا گیا تو قبر سے بھی تلاوت کی آواز آتی. یہ ان کی کرامت تھی. یعنی اہل بیت قرآن کے ساتھ یوں جڑے رہے کہ کسی موقع پر بھی انہوں نے قرآن مجید کے اس جھنڈے کو نیچا نہیں ہونے دیا, اور یہ قیامت تک اس طرح رہے گا. مجھے تو نو کے نیزہ پہ بلند وہ آواز بھی آتی جب سید الشہداء ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم, کتنا گہرا رشتہ ہے ان کا. مگر شاہ صاحب ایک سوال میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ نے امت کے لیے, دین کے لیے کیا کیا, یعنی اہل بیت نے کیا کیا. اب میں یہ بھی پوچھ سکتا ہوں, پوچھوں گا ضرور, کہ امت نے اہل بیت کا اکرام کیسے کیا, یہ بھی ذرا بیان فرمائیں. یعنی امت کا کیا حضور علیہ السلام نے آخری موقع پر, جو صحیح حدیث ہے صحیحین میں, آپ نے فرمایا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرا رہا ہوں, اللہ سے ڈرتے رہنا. اور فرمایا میں دیکھوں گا میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے. یہی امام زید, ان کے حوالے سے اب تاریخ کی مستند تاریخ ابن کثیر اٹھا لیں, اسماء الرجال کی تہذیب الاسماء کوئی بھی اٹھائیں, تو امام زید کو جب شہید کیا گیا تو سر مبارک کاٹ دیا گیا, باقی جسم کو 50 ماہ تک سولی پہ چڑھا دیا گیا. جریر بن حازم ایک تابعی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وہ سولی کی لکڑی پکڑی ہوئی ہے, امام زید لٹکے ہوئے ہیں اور مکڑی نے جالا آپ کی شرمگاہ پہ تنا ہوا ہے, اور رسول کریم فرماتے ہیں ہاں قضا تفعلون بولدی. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ فتاوی رضویہ میں کیا ہے, میری امت میرے اولاد کے ساتھ کیا کر رہی ہے, اور لوگ اس کو عبادت وہاں مقبول. یہ امام ابن حبان کی کتاب ہے, یہ بڑے محدث ہیں, میں کسی وجہ سے بڑے بڑے محدثین کا نام لے رہا ہوں. مشاہیر و علماء الامصار میں لکھا ہے کہ لوگ اس سولی کی لکڑی جہاں تھی وہاں جا کر دعائیں کرتے تھے, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی, پھر ان کے جسم کو اتار کر آپ کو بہا دیا گیا. یعنی امت نے, اکثریت نے, جو خصوصاً جو حکومتیں تھیں انہوں نے اہل بیت کے ساتھ, لیکن عوام کے دلوں میں وہ محبت, عام جو مومن ہے وہ اہل بیت سے اتنی محبت کرتا ہے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام جس طرح آج امت کے لوگ مشکل پڑ جائے تو اولاد رسول سے جا کے دعائیں کرواتے ہیں, صحابہ کرام اس طرح اہل بیت سے دعائیں کرواتے ہیں. حضرت عمر کا دیکھیں کہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضور کے چچا جناب عباس کو وسیلہ بنایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اور فرمایا کہ اللہم انا نتوسل الیک بعم نبیک, اے اللہ ہم تیرے نبی کے چچا عباس کا وسیلہ پیش کرتا ہے. یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرما دی. تو یہ جو عام طور پر حکومتوں کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے, جی خطرہ رہتا ہے کہ لوگ ان کو ماننے والے ہیں, لوگ ان کے پیچھے چلنے والے ہیں, لیکن اہل بیت اطہار نے ہمیشہ امت کی رہنمائی کی. اس کے لیے ایک ابو عمر نصر ایک بڑے ادیب گزرے ہیں مصر کے, انہوں نے بڑی پیارا جملہ لکھا ہے, وہ دل ہلا دینے والا جملہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت کی مثال صحرا میں پھیلے ہوئے اس درخت کی طرح ہے جو دھوپ برداشت کرتا ہے, اپنے نیچے بیٹھنے والوں کو سایہ دیتا ہے. جو دھوپ برداشت کرتا ہے اور اپنے نیچے بیٹھنے والوں کو سایہ دیتا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلکہ میں اس سے بھی آگے ایک بات اپنی دانے سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ درخت اگر جل بھی جائے, کاٹ بھی دی جائے, تب بھی لوگوں کے لیے راحت کا سما بنتا ہے, وہ لوگوں کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے. جی ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں اپنی نگاہوں میں کہ درخت میں ایک مادری کیفیت ہوتی ہے, وہ انسان کے لیے ایسے موتی بن جاتا ہے جیسے کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہے. یہ وہ خوبصورت گھرانہ اور شجرہ ہے کہ جس کی اطاعت اور پیروکاری لازم ہے. ایک مختصر وقفہ لیں گے, ہم لوٹ کر آئیں گے. مزید گفتگو ہوگی الف لام میم میں آپ کرتے ہیں.
ضمن خوش آمدید. میرے آج موضوع میں اتنی وسعت ہے کہ میں اگر 100 ایپیسوڈز بھی کروں تو کم پڑیں گے, اور جو مہمان ہیں یقین جانیے یہ تو جمعہ کے خطبات میں بھی ان عنوانات کے اوپر گفتگو فرماتے ہیں, مگر اب میں اگر یہ دیکھوں کہ کتنا فرائض اور کس حد تک حقائق ہم نے بیان کیے ہیں اور کس حد تک ہم نے خدمات کی ہیں, تو مجھے انیس کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ وضو کو مانگ کر پانی خجل نہ کر اے میر, وہ مفلسی ہے کہ تیمم کو گھر میں خاک نہیں. تو جب بہت زیادہ قلت ہوتی ہے, قحط ہوتی ہے, تو ہم علماء سے پوچھ لیتے ہیں اور دل کو خوشی پہنچا دیتے ہیں کہ جی کچھ تو ہے جو ہم نے کیا اور بہت کچھ ہے جو باقی ہے. اسی آرزو کے اوپر علامہ صاحب آپ سے یہ سوال پوچھوں گا, اور یہ مختصراً اس کا بڑا ایک سادہ مزاج ہے. ہم آج سادات کرام کی کس طرح سے تعظیم کریں؟ ظاہر ہے کچھ بزرگوار ہیں کہ جن کے پاس یہ خاصہ حاصل ہے کہ وہ نسل پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو آج قرآن اور اہل بیت الزام جو آج ہمارے پاس دونوں میسر ہیں, کیسے تعظیم کریں؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے. قرآن اور اہل بیت یہی ہماری نجات کا سامان ہے, نجات کا ذریعہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اویس بھائی آج اہل بیت کے نام پر بہت سارے لوگ کیچڑ بھی اچھالتے ہیں, بالخصوص سادات کا نام جہاں آتا ہے تو وہاں پر داڑیاں ناپنے کے آلات لگ جاتے ہیں اور ان کی علمی حیثیتوں کو دیکھا جاتا ہے. وگرنہ اہل بیت کا لفظ جس شخص کے ساتھ لفظ سید آ گیا ہے اس کا احترام ہم پر لازم ہے, فرض ہے. اور سادات کی میں اس پر وہی ایک حدیث پاک پیش کروں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. حضور نے فرمایا اربعۃ شفیع یوم القیامہ, میں 4 لوگوں کی قیامت کے دن شفاعت فرماؤں گا. سبحان اللہ. ان میں سے پہلا وہ ہوگا جو میری اہل بیت سے ٹوٹ کے پیار کرنے والا ہوگا, اور شفاعت تو حضور پوری امت کی فرمائیں گے, لیکن ان کو الگ سے ایک حیثیت عطا فرمائی کہ ان لوگوں کی میں پہلے شفاعت فرماؤں گا. ان میں سے پہلے وہ ہیں جو میری اہل بیت سے ٹوٹ کے پیار کرنے والے ہوں گے. دوسرا پھر آگے اسی اعلان کو مزید بڑھاتے ہوئے سرکار نے ارشاد فرمایا وہ ہوں گے جو دل سے بھی پیار کریں گے, بقلب ہی. دل سے تو ہم پیار آج کرتے ہیں, بہت سارے لوگ کرتے ہیں, لیکن زبان سے اس کا اقرار ہم نہیں کرتے. دل میں بسا کے بیٹھے دلی دل میں ہم کیونکہ زبان سے خطرات بہت زیادہ خطرات ہیں, چونکہ فتووں کی بھی ذات ہے, دیگر مسائل بھی ہیں, تقابل بھی شروع ہو جاتا ہے, تقابل ہو جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ بقلب ہی و لسان ہی, اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب. دل سے تو ہم نے مان بیٹھے اہل بیت کو, لیکن زبان سے ان کی محبت میں 2 بول یا ان کی سے ہمدردی کے 2 بول, تو یہ بھی سرکار نے فرمایا ایسا کرنے والے کے لیے بھی میری شفاعت واجب ہے. میں ایسے شخص کی بھی شفاعت کروں گا. اور وسائی فی امورہم, جو سادات کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹائیں گے. آج اگر ہم کسی سید کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں یا اس کے ادب بجا لاتے ہیں تو لوگ پھر ہم فتووں کی زد میں آ جاتے ہیں, حالانکہ ہم اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں, ہم رسول اللہ کی رضا اور ان کی خوشنودی اور ان کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو یقیناً اگر آج بھی لوگ سادات کا ادب کریں, ان کی تعظیم کریں, ان کے امور میں ان کا ہاتھ بٹائیں, خوشنودی رسول کے لیے ہے نا. دیکھیں آپ کے آقا اور مولا جس سے راضی ہوتے ہیں وہ کام تو خود سے بھی کرنا چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کی سیرت, ان کا کردار ایسا ہے کہ دل کرتا ہے کہ خدمت کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ مخدوم ہی ہوتے ہیں. شاہ صاحب پروگرام کے آخری لمحات ہیں, یہ تو ہمیں ضرور بتائیے آپ کہ قرآن اور اہل بیت یہ دونوں جمع کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی یہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں قرآن پڑھوں اور اہل بیت کی قصیدے بھی ساتھ ساتھ پڑھوں, یا اس سے مراد یہ ہے کہ میں قرآن پڑھوں اور اہل بیت کی زندگانی دیکھوں؟ اس کو ذرا آسان کر کے سمجھائیے. دیکھیں اس پر ہمارے اکابر نے یہ بات کی ہے کہ تمسک کا معنی یہ ہے کہ دل و جان سے ان کا احترام کیا جائے. دوسرا, قرآن مجید سے جس طرح ہدایت لی جاتی ہے اس طرح اہل بیت کو اپنے لیے نمونہ بنایا جائے. لیکن اس میں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو گناہ گار بھی ہوتے ہیں, ان میں بٹیر لڑانے والے بھی ہوتے ہیں, مرغے لڑانے والے بھی ہوتے ہیں. تو اس پر حضرت جامی نے ایک بات کی ہے کہ آل نبی کے براہ نبی نیست چو منسوخ کلام اللہ است, کہ قرآن مجید کی وہ آیتیں جو محکم ہیں ان پہ عمل کیا جاتا ہے, احترام بھی کیا جاتا ہے, لیکن جو منسوخ ہے ان پہ عمل تو نہیں لیکن احترام ضروری ہے. جس طرح منسوخ آیت کو نماز کے اندر بندہ پڑھتا ہے, نماز ہو جاتی ہے, اس طرح گناہگار سید کی بھی تعظیم کرے, اس کا ادب پورا ہو جائے. حضرت شیخ اکبر نے ایک بات کی ہے, وہ پھر شعر کی بات آ گئی. وہ فرماتے ہیں کہ مجنو جو تھا, آپ نے اہل بیت کی بات کر کے فرمایا کہ جو نسبت والا ہے اس کو ایک نسبت کا ایک اشارہ کافی ہوتا ہے, تعظیم کے لیے ایک ہلکی سی نسبت بھی.
جو لیلا کے بارے میں عام طور پہ مشہور ہے کہ اس کا رنگ کالا تھا، یہ بات درست نہیں. اچھا. لیلا کہتے ہیں رات کو، رات سیاہ ہوتی ہے نا، اس کے نام کے ترجمے میں سیاہی آتی تھی تو مجنو ہر چیز سے پیار کرتا تھا اور کہتا تھا احب لحب یا سودان حتی احب لحب یا سود الکلابی، میں سیاہ رنگ کے کتوں سے بھی اس لیے پیار کرتا ہوں کہ لیلا کے نام کے ترجمے میں سیاہی آتی ہے. سید ابو بکر غزنوی غیر مقلد بڑے عالم گزرے، انہوں نے اہل بیت کا یہ بات بیان کر کے آگے ایک بات کی ہے کہ جو اہل محبت ہوتے ہیں نا ان کو تھوڑی سی نسبت بس چاہیے ہوتی ہے تعظیم کے لیے. وہاں ایک شعر انہوں نے لکھا ہے، ایک بات اس میں پائی تھی شوخی یار کی، ایک بات اس میں پائی تھی شوخی یار کی، ہم نے بھی اپنی آنکھ لڑا دی قضا کے ساتھ. جس طرح ہم نے اپنی آنکھ لڑا دی. تو یہ جو تقابل کی آپ بات کر رہے تھے، یہ خواجہ میر درد جو عام طور پر شاعر مشہور ہیں، یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے، ہمارے نصاب میں ان کو شاعر، وہ بہت بڑے صوفی تھے. شاعری تو ان کا ایک ذوق تھا. ان کی علم الکتاب 2 جلدوں کی کتاب ہے، روحانی باطنی علوم پر، وہ پڑھیں تو انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اس میں جب اہل بیت اور صحابہ کا ذکر آیا، کرتے کرتے سب کے فضائل بیان کرتے ہوئے جب سیدہ کائنات کی بات آئی تو خواجہ نے لکھا جگر جگر است و دگر دگر است. جگر جگر است و فرمایا کہ یہاں تقابل نہیں ہوتا، دگر دگر ہے اور جگر جگر ہے. جو جگر کا مقام ہے وہ کسی کا مقام نہیں. تو حضرت خواجہ میر درد نے علم الکتاب 2 جلدوں کی کتاب ہے، وہ ترجمہ بھی فارسی بھی میرے پاس ہے، اردو ترجمہ بھی لاہور سے ادارہ ثقافت اسلامیہ نے شائع کیا ہے. بڑی شاندار کتاب ہے. تو اس پروگرام کی وساطت سے میں عرض کروں گا کہ ان کو اس حیثیت سے بھی پڑھا جائے. صرف ان کا جو نالہ ہے درد ایک شاعری کی کتاب ہے اور 2 ان کے نظمیں 9ویں 10ویں کلاس میں تھیں. لوگ ان کو صرف شاعر سمجھتے ہیں، وہ بہت کامل صوفی تھے، بڑے باکمال انسان تھے. وہ پوری علم الکتاب میں نے الحمدللہ پڑھی ہے. وہ پڑھیں تو بندہ اندازہ کرتا ہے کہ وہ علم کے کن سمندروں کے اندر غوطہ لگانے والے تھے. فرمایا جگر جگر است و دگر دگر است. بھائی خوبصورت. نالہ بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی. یہ موضوع ایسا ہے کہ آپ کا بھی دل نہیں کر رہا ہوگا کہ پروگرام ختم پذیر ہو، کوئی لمحہ ایسا ٹھہرے کہ زندگی اس میں ثنا خوانی اہل بیت کرتے ہوئے گزر جائے اور یہ جو تعارف قرآن ہے یہ حاصل کرتے کرتے ہماری حیات کامل ہو جائے، تمام ہو جائے. مگر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں علامہ صاحب کا سب سے پہلے کہ آپ تشریف لے کر آئے، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا اور یہ سارے تبرکات جو علمی تبرکات تھے جو آپ تقسیم فرما رہے مسعود صاحب کہتے ہوتے ہیں وعلیکم شکریہ. اسی امید کے ساتھ کہ آپ دوبارہ وقت عنایت فرمائیں گے. میں شکر گزار ہوں علامہ ادریس قریشی صاحب کا کہ آپ نے توجہ فرمائی اور قیمتی وقت سے ہمیں نوازا. اور ہمارے بھائی اور پیارے شناخوا محسن ضیائی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے. خواتین و حضرات، یقیناً تمام موضوعات اچھے ہیں جو الف لام میم میں زیر بحث لائے جاتے ہیں، مگر جب بات قرآن اور اہل بیت کی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جو قرآن کا موضوع ہے نا وہ تقویٰ ہے، اور متقی افراد کی اس فہرست میں سب سے پہلے جو ائمہ ہیں، جو امام ہیں، وہ یہی لوگ تو ہیں. یعنی اگر میں کہوں کہ متقی افراد جنت میں نہیں ہوں گے تو آپ بولیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت ہے ہی متقین کے لیے، اعدت للمتقین. تو پھر جنتیوں کا سردار حسن ہے اور حسین ہے، یعنی قرآن متقی یعنی تقویٰ یعنی ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے جو اہل بیت علیہ السلام ہے. اور ہاں، اہل بیت سے پوچھئے وہ کس کی بات کرتے ہیں تو وہ قرآن کے معنوں میں، قرآن کی زبان میں، قرآن کی فصاحت میں اور قرآن کی بلاغت میں گفتگو فرماتے ہیں. گویا اگر میں یہ کہہ دوں کہ امیر المومنین بلکہ اس سے قبل ام المومنین سے پوچھا گیا کہ کیا ہے ممانعت اور ایک دوسرے میں طرفائی کیا ہے، تو فرمایا گیا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. ہو بہو محمد مصطفیٰ کی سیرت قرآن ہے، جو قرآن ہے وہ محمد مصطفیٰ کی صورت ہے. میں اس سے آگے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو اہل بیت ہیں وہ ہو بہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، موتی ہیں، فرمانبردار ہیں اور سیرت کا بالکل سراپا نظر آتا ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے درمیان موجود آج کے زمانے میں جو سادات کرام ہیں ان کا احترام کریں، اکرام کریں، ان سے محبت کریں اور للہ محبت کریں، فی اللہ محبت کریں، کیونکہ یہ اللہ کے حبیب کو پسند ہے. اور اسی طرح قرآن کے بارے میں بھی ہمارا رویہ بڑا محتاط ہونا چاہیے. اسے رسمی اور روایتی کتاب نہ سمجھیں. یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے، مگر اس کو سمجھے جانے والی کتاب بھی بنانا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ پہ غوطہ زنی کریں. آپ اپنا خیال رکھیں گے، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.